جی شکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بنی اسرائیل کا تیسرا رکوع شروع کر رہے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے، اللہ تعبدو، ہرگز عبادت نہ کرو، الا ایاہ، مگر اسی کی، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اما یبلغن، اگر وہ پہنچ جائیں، عندکا، تیرے پاس، الکبرا، بڑھاپے کو، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، او کلاہما، یا وہ دونوں، فلا تقل لہما اف، ان دونوں سے اف نہ کہو، ولا تنہرہما، اور ان دونوں کو نہ جھڑکو، وقل لہما، اور ان دونوں سے کہو، قولا کریما، نرم بات. اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، اسی سے متصل والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا جائے. اور اس سلسلے میں یہ وضاحت کر دی کہ والدین میں سے دونوں ہی قیمتی ہیں. احسان دونوں کے ساتھ ہے، والدہ کے ساتھ بھی ہے اور والد محترم کے ساتھ بھی ہے. ان میں سے جو بھی موجود ہوں اور آدمی بڑھاپے میں ان کو پائے تو ان دونوں سے پہلی بات یہ کہی گئی کہ ان سے اف نہ کہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عربی ادب میں ناگواری کا سب سے ہلکا بول، جس سے کم بول نہیں ہو سکتا، وہ لفظ اف ہے. اف کہنے سے بھی منع کر دیا. اور اف بعض دفعہ بعض جگہوں پر اف کے الفاظ کہے نہیں جاتے، صرف انسان کی ناگواری کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ اکتاہٹ محسوس کر رہا ہے. اس اکتاہٹ سے بھی روک دیا. ولا تنہرہما، دوسری بات، ان کو جھڑکو نہیں. اور تیسرا حکم دیا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرم بات کہو. اسی سے متصل آیت میں بھی والدین کے حقوق اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کا برتاؤ موجود ہے. دو حکم اگلی آیت میں ہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاخْفِضْ لَهُمَا، ان دونوں کے لیے جھکا دو، جناح الذل، نرمی کے بازو، وَاخْفِضْ لَهُمَا، ان دونوں کے لیے جھکا دو، جناح الذل، عاجزی کے بازو، من الرحمہ، نرمی کے ساتھ، ان دونوں کے لیے نرمی کے ساتھ عاجزی کے بازو جھکا دو. وقل، اور دعائیں کرو، ربی ارحمہما، اے رب ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی، جیسا کہ ان دونوں نے مجھے پالا، صغیرہ، بچپن میں، جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا. تو 5 حقوق بتائے گئے ان دونوں آیتوں میں. ایک، اف نہ کہو، دوسرا جھڑکو نہیں، اور تیسرا نرم بات کہو، اور چوتھا بازو جھکائے رکھو، اور پانچواں اللہ کے حضور دعا گو رہو کہ ان دونوں پر اے اللہ رحم فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے بچپن میں بڑی محبت سے پالا تھا. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جو تمہارے سینوں میں ہے. تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک بن گئے، فإنہ کان، بے شک وہ، للأوابین، رجوع کرنے والوں کو، غفورا، معاف کرنے والا ہے. یعنی شروع میں تم سے کوئی غلطی ہوئی اور بعد میں تم نے نیکی والا راستہ اختیار کر لیا، طاعت والا راستہ اختیار کر لیا، تو پھر وہ رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے، بڑا ہی قدردان ہے. آدمی تھوڑا سا ندامت کی ساتھ واپس آ جائے اور والدین کے ساتھ
سے معافی مانگ لے تو اللہ ایسے رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اب دیگر کے حقوق بتائے، وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ دار کو، ذا القربہ کہتے ہیں رشتہ دار کو، وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ دار کو اس کا حق دو، والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو۔ رشتہ دار کو، مسکین کو اور مسافر کو اس کا حق دو۔ ابن سبیل کہتے ہیں راستے کا بیٹا۔ جیسے ہمارے ہاں سبیل لگتی ہے تو سبیل اصل ہے فی سبیل اللہ، لیکن ہم نے پانی کی ڈرمی کو، دودھ کی ڈرمی کو سبیل سمجھ لیا، حالانکہ سبیل راستے کو کہتے ہیں، اور وہ اصل ہوتی ہے فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر یہ دی جا رہی ہے۔ تو سبیل کا معنی راستہ ہے، اور ابن سبیل راستے پہ چلنے والا یعنی مسافر۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ تبذیر اور اسراف یہ دونوں قریب قریب ہیں، تھوڑا سا فرق ہے۔ تبذیر کہتے ہیں مال کو ناجائز اور گناہ کے کاموں میں خرچ کیا جائے، یہ تبذیر ہے۔ بیہودہ کاموں میں مال اڑانے کو تبذیر کہتے ہیں، جبکہ اسراف کہتے ہیں جائز اور ضرورت کے کاموں میں پیسہ خرچ کیا جائے۔ ان المبذرین، بے شک تبذیر کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ، اور اگر تو منہ پھیر لے انہم، ان تینوں لوگوں سے جن کا ابھی ذکر ہوا، رشتہ دار، مسکین اور مسافر، اگر تو ان سب سے منہ پھیر لے، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں، ترجوہا، جس کی تجھے امید ہو، اگر تو اپنے رب کی متوقع رحمت کے انتظار میں منہ پھیر لے، فَقُلْ لَهُمَا، تب بھی ان سب سے کہو، قَوْلًا مَيْسُورًا، نرمی کی بات۔ بعض دفعہ آدمی کے پاس رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اور آدمی چاہتا ہے کہ اگر کہیں سے پیسہ آ جائے گا تو میں اس کو دے دوں گا۔ اب ایسی صورت میں یہ نہیں ہے کہ ان کو جھڑک دیا جائے، یا ان کو سابقہ احسانات انہیں گنوانے شروع کر دیے جائیں، یا پچھلے جو دیے ہوئے چیزیں ہیں وہ ان کا جو ہے حق جتلایا جائے۔ ایسی صورت میں گناہ لازم ہوگا، نیکی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے واضح طور پہ فرمایا کہ اگر ایسی نوبت ہو کہ آپ کے پاس رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آپ کو امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ کبھی آئیں گے تو میں ضرور دے دوں گا، ایسی صورت میں ان سے بھلی بات کہو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ، اور اپنے ہاتھوں کو نہ بناؤ، مغلولۃً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنی گردن کے ساتھ باندھا ہوا، اور اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا نہ بناؤ۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اچھی طرح کھول دو۔ فَتَقْعُدَ، تو بیٹھا رہ جائے گا، ملوماً محسورا، ملامت زدہ ہو کر اور کلاش ہو کر۔ ایسی صورت میں تو ملامت زدہ اور کلاش ہو کر، خالی ہو کر بیٹھا رہ جائے گا۔ یعنی نہ کنجوسی کی اجازت ہے، نہ ہی بہت زیادہ کھل کر دینے کی اجازت ہے، درمیانی رفتار چلی جائے۔ خرچ کرنے کے اصول بتائے جا رہے ہیں۔ خرچ کرنے میں ایک تو تبذیر سے رکا جائے، تبذیر سے باز آیا جائے، اور دوسرا اگر خرچ کرنے کی نوبت نہ ہو تو پھر نرمی والا پہلو اختیار کیا جائے، نرمی سے بات ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ کنجوسی نہ کی جائے، اور نہ ہی حد سے زیادہ فراخی اچھی ہے۔ ایسی صورت میں انسان کلاش اور خالی ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آخری آیت ہے،
ان ربک بے شک تیرا رب یبسط الرزق لمن یشاء جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو بڑھا دیتے ہیں، ویقدر اور کم کر دیتے ہیں، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا بے شک وہ اپنے رب بے شک تیرا رب اپنے بندوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور ان کی خبر بھی رکھتا ہے، انہ کان بے شک وہ بعبادہ اپنے بندوں کو خبیرا خبر رکھ رہا ہے، بصیرا دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہمارا تیسرا رکوع تھا بنی اسرائیل کا۔ اس کے اندر جو اہم باتیں آئیں، ایک تو والدین کی اطاعت کے بارے میں بات آئی، پھر رشتہ داروں کو کب دینا ہے اور کب نہیں دینا، خرچ کرنے کے کچھ اصول و ضوابط سامنے آئے۔ تو باقی یہ ہے کہ رزق کی تقسیم براہ راست اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، رزق کو اللہ بڑھاتے بھی ہیں، کم بھی کرتے ہیں، اور وہ اپنے بندے کی ضرورتوں کو اور مسئلوں کو جانتے ہیں، اسی اعتبار سے بڑھاتے بھی ہیں، گھٹاتے بھی ہیں۔ اللہ کی طرف سے آزمائش انسان کے ساتھ چلتی رہتی ہے۔ تو یہ ہمارا یہ تیسرا رکوع تھا، اس کی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم پر مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔